کافی سارے احباب تشریف فرما ہیں بآواز بلند صلوات۔ میری نظر میں سب سے بڑا کنجوس وہ شخص ہے جو آل محمد پر بآواز بلند صلوات بھی نہ بھیج سکے۔ بآواز بلند صلوات پر جتنے احباب پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے آگے 2 قدم آتے جائیں تاکہ جو پیچھے آنے والے ہیں ایک مجلس کا ماحول برقرار رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم وکتابہ المتقن وقولہ احسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم صلوات۔ بڑے کافی سارے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ جن جن احباب کو صلوات نہیں آتی ان کی ذاتی مجبوری ہے، جن احباب کو صلوات یاد ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں نے 2 یا 3 جملے پڑھنے اور ترجمے سے پتہ چل جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، کافی لمبا سارا سفر کر کے آپ کی خدمت میں آپ کو قرآن سے 2 قصیدے سنانے ہیں جو احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور آیت کے ترجمے سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے، آپ نے کتنا سننا ہے۔ اللہ توجہ ہے میری طرف، اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، او میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، یہیں سے میرا موضوع کلیئر ہے۔ 2 یا 3 جملے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، او میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو میرا تذکرہ کر میں تیرا تذکرہ کرتا ہوں، تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھتا ہوں، تو میری یاد کو زندہ کر میں تیری یاد کو زندہ کرتا ہوں، تو میرا ذاکر بن میں تیرا ذاکر بن۔ یا دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے علی، سلامت رہو، بہت خوبصورت۔ اب یہ جو اللہ، صرف 1 منٹ کی تو تمہید ہے، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، یہ اللہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تیرے ذکر کرنے کی وجہ سے اس کی وحدانیت میں کسی بات کا اضافہ ہو جانا ہے، تیرے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کی توحید میں کسی بات کی کمی ہو جانی ہے، کیونکہ وہ جب سے ہے علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب سے ہے وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی اس کا ذکر کرے تب بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ذکر نہ کرے وہ تب بھی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، اس لئے کہ جب تو اس کا ذکر کرے گا اپنی محدود قوتوں کے ساتھ کرے گا، جب وہ تیرا ذکر کرے
کرے گا اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ کرے گا، تو اس کا ذکر زمین پر کرے گا، وہ تیرا ذکر کائنات کے ذرے ذرے پر کرے گا۔ توجہ ہے میری طرف؟ بس اتنی سی توجہ، یہی توجہ چاہیے تھی۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک توجہ، بس آگے علی جانے اور آپ جانے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ میری طرف جوانوں جو کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو ایک بڑا مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، قبلہ جعفر طیار صاحب، آپ مولا کے عظیم ذاکر ہیں، ہم آپ کو دیکھ کر یہاں پر منبر پر آئے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی علی کو خلیفت ہو بلا فصل مانے نہ مانے، کوئی علی کو امام مانے نہ مانے، کوئی علی کو معصوم مانے نہ مانے، کوئی علی کو حجت خدا مانے نہ مانے، کوئی علی کو ولی خدا مانے نہ مانے، کوئی علی کو امام المغربین مانے نہ مانے، کوئی علی کو ترجمے کی طرف، کوئی علی کو خلیفت ہو بلا فصل مانے نہ مانے، کوئی علی کو ناصر رسالت مانے نہ مانے، کوئی علی کو شاہد رسالت مانے نہ مانے، کوئی علی کو مولود حرم مانے نہ مانے، کوئی علی کو عین اللہ مانے نہ مانے، کوئی علی کو وجہ اللہ مانے نہ مانے، کوئی علی کو لسان اللہ مانے نہ مانے، کوئی علی کو استاد جبرائیل مانے نہ مانے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ علی نے کعبے سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مسجد کوفہ کے آخری سجدے تک، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سانس میں اس کی توحید کا پرچم بلند کیا ہے۔ اب قرآن کی آیت کی روح سے اس اللہ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک علی کا نام باقی رکھے، اور اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا، اس لیے کہ 70,000 منبروں پر 70 سال تک علی کے خلاف حرفہ سرائی کی جاتی رہی، علی کو گالیاں دی جاتی رہی، لیکن مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے، ان کی بادشاہتیں ختم ہو گئی، ان کے منبر ٹوٹ گئے، ان کے تخت پامال ہو گئے، لیکن کل بھی میرا علی زندہ تھا، آج بھی میرا علی زندہ ہے۔ کل بھی علی کی قبر کا طواف ہو رہا تھا، آج بھی علی کی قبر کا طواف ہو رہا ہے۔ تم اس علی کے ماننے والوں کو مارتے تو ہو، خودکش حملے تو کرتے ہو، ہم مر سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمارے زندہ رہنے کی ایک دلیل ہے، تمہارا امام تھا، ہمارا امام ہے۔ یا علی سلامت رہو جی، آپ سلامت رہو، آپ جیو۔ تم جملہ دوں لوگے اتنی محنت، یہ پہلا جملہ، اس کے بعد 2 جملے میں نے اور پڑھنے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم موت کے جملہ لینا، خدا کی قسم جملہ لینا، تم موت کے انتظار میں ہو، ہم مولا کے انتظار میں۔ یا علی یا علی یا علی، تم موت کے انتظار میں ہو، ہم مولا کے انتظار میں ہیں، تم قیامت کے انتظار میں ہو، ہم امامت کے انتظار۔ یا علی تم ہمیں ڈراتے ہو، کبھی پارا چنار میں ہمارے گلے کاٹ دیتے ہو علی ولی اللہ کی وجہ سے، تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ہم تو اب میں دیکھوں گا آخری آدمی تک، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نیاز مولا جہاں جہاں جتنے ہو دیکھنا میری طرف۔ تم ہمیں زیارتوں سے آنے پر بسوں سے شناخت کر کے ہمارے گلے کاٹتے ہو، تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم تو میثم تمار کے ماننے والے ہیں۔ یا علی یا نہیں، ایسے نہیں، جیسے آپ کو لینا چاہیے تھا۔ جناب آخری جملہ، جناب میثم تمار کو تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم تو میثم تمار کے جتنے مولا کے سوار بیٹھے ہیں، جناب میثم جو نہیں بیٹھے مالک ان کو نصیب کرے، جناب میثم تمار کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے جناب میثم تمار کی موت کا حکم دیا۔ جوانوں آپ جملے کا لطف لینا، جیسے ابن زیاد نے جناب میثم تمار کی موت کا حکم دیا، جناب میثم تمار مطمئن، ایسے بالکل مطمئن،
یہ حیران. اب جملے کا بولے نہ بولے اندر سے لطف ضرور لینا. جیسے اس نے موت کا حکم دیا نا, دیکھنا میری طرف, بھائی جان بیٹھیے, دیکھنا میری طرف. جب اس نے مسلم تمار کو موت کا حکم دیا, جناب مسلم تمار کے اطمینان کو دیکھ کر کہتے ہیں, مسلم میں نے تمہاری موت کا حکم جاری کیا ہے, تم مطمئن ہے؟ یہ کہتا ہے بکواس بند کر, زندگی تو اسے لی تھی. یا علی یا علی, کوئی ایک بندہ تو ہو جملے کی قدر کرنے والا. یہ کہتا ہے اللہ اللہ اکبر, دونوں ہاتھ بلند کرتے حیدری. سلامت رہیں, مولا آپ کی عزتوں کو, مولا آپ کی نسلوں کو باقی رکھے. یہ کہتا ہے مسلم تمار میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. جی بھائی آپ کی نظر یہ جملہ ہے. یہ کہتا ہے مسلم تمار میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. یہ کہتا ہے بکواس بند کر, تو پہلے میری زبان کاٹے گا, تو پہلے میری زبان کاٹے گا. یہ کہتا ہے تجھے کس نے کہا کہ میں تیری زبان کاٹوں گا؟ یہ کہتا ہے تمہیں کس نے کہا میں تیری زبان کاٹوں گا؟ مسلم کہتا ہے میرے مرشد علی نے مجھے کہا ہے میں تیری زبان کاٹوں گا. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ کہتا ہے کوفے والوں سن لو, آج میں نے اس کی زبان نہیں کاٹنی, آج میں نے اس کے مرشد کا فرمان نہیں پورا ہونے دینا. اس نے جناب مسلم تمار کو آخری جملہ اور نعرہ آخری آدمی تک اس نے جناب مسلم تمار کو سولی پر لٹکایا. جیسے مسلم تمار کو سولی پر لٹکایا, مسلم تمار نے اپنے بوڑھے عقیدے کو, اپنے بوڑھے جسم کو جوان کر کے کہا, اور کوفے کے مرد و عورتوں سنو, جس بندے نے مجھے سولی پر لٹکایا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے, ولدیت میں نام کسی اور کا ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے. جب بھلے چوک میں میسم نے باپ بتانے شروع کیے, اس نے جلاد سے کہا جلدی سے میسم کی زبان کاٹ. یہ جلاد زبان کاٹنے کے لیے قریب آیا, بوڑھے میسم نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی, قرآن کو جھوٹا کرنا چاہتا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. ماشاءاللہ سلامت رہو جناب. جناب کے سامنے ایک قاری القصائد زینت الذاکرین